الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. آمنت بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس آیہ کریمہ کے کچھ حصے کے عظیم الحق سچ بیان کرنے، آپ کو غور سے سننے اور ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے ہمسائے کی اہمیت اور فضیلت۔ حضرات محترم، ہمسایہ دو الفاظ ہم اور سایہ کا مرکب ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی سایہ یا ایک ہی جگہ بیٹھنے والے، ایک ہی جگہ رہنے والے، ایک ہی جگہ کچھ وقت گزارنے والے۔ عربی زبان میں ہمسایہ یا پڑوسی کے لیے جار کا لفظ آتا ہے۔ جار کے معنی ہیں پناہ دینا، امان میں رکھنا، ذمہ داری میں لینا اور مکان کا قریب ہونا۔ عرف عام میں لوگ ہمسایہ صرف اس کو سمجھتے ہیں جس کا مکان یا دکان ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو، متصل ہو۔ حالانکہ قرآن اور حدیث سے ہمسائیگی کا دائرہ بہت وسیع نظر آتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اسی تصور کو پیش فرمایا کہ اللہ نے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور رشتہ دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ اور ہم مجلس ساتھی سے نیک سلوک کرو۔
اس آیہ کریمہ میں پڑوسی کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک وہ جو رشتہ دار بھی ہیں اور پڑوسی بھی ہیں، اور دوسری قسم کہ وہ جو صرف ہمسائے ہیں، رشتہ دار نہیں۔ تیسرے وہ جو نہ تو رشتہ دار ہیں اور نہ ہی ہمسائے ہیں، بلکہ پاس بیٹھنے والے رفقاء و ساتھی ہیں۔ الصاحب بالجنب یعنی تیسری قسم میں ہم مجلس، ہم نشین لوگ، مثلا ہم جماعت، ہم مکتب، ہم سفر، حتیٰ کہ چند منٹوں کے رفیق بھی ہمسایہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ مثلا فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور، ایک بازار میں تجارت کرنے والے 2 تاجر، یہ سارے باہمی پڑوسی ہیں، اور ان کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر ہمسایہ کا ایک حق ہے، مسلمان کے 2 اور رشتہ دار کے 3 حق ہیں۔ اگر یہ تفریق نہ ہو تو پھر قریب ترین ہمسایہ کا ایک حق زیادہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں کوئی تحفہ یا چیز کس کو بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو، یعنی جو قریب زیادہ قریب ہے، تحفہ اسی کو بھیجا جائے، اسی کو دیا جائے۔ تو حضرات محترم، قرآن و حدیث میں ہمسایگی کی اہمیت بہت زیادہ بیان ہوئی۔ اسلام نے اپنی سنہری تعلیمات کے ذریعے معاشرے میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے والدین اور رشتہ داروں کے بعد ہمسایہ کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اگر پڑھیں تو ہمیں ایک جگہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، یہ 3 بار فرمایا، 3 بار یہی فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا وہ شخص جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ ایک اور جگہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام ہمیشہ مجھے ہمسایہ کا حق ادا کرنے کی ہدایت کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ جبریل علیہ السلام ہمسایہ کو وارث قرار دے دیں گے۔ ایک جگہ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص خدا اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اس سے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، یعنی اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھنا یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اپنے پڑوسی کی عزت بھی کرے، یعنی اس کا آخرت پر اور اللہ پر یقین اسی وقت ثابت ہوگا کہ جب وہ پڑوسی کی عزت کرے گا، پڑوسی کا حق ادا کرے گا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم ہمسایہ کا حق کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ ہمسائے کا حق کیا ہے، یعنی کتنا حق ہے؟ فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہمسایہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق صرف اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جس کے شامل حال اللہ کی رحمت ہو، یعنی جس کے شامل حال صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہو، یعنی ہمسائے کے حقوق ادا کرنے والے پر اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ یعنی میں کہتے ہیں نا کہ اللہ رحم کرے، اللہ اپنی رحمت کی بارش نصیب فرمائے سب کو، تو فرمایا کہ اللہ کی رحمت اگر تم نے حاصل کرنی ہے تو ہمسائے کے حقوق ادا کرو۔ ہمسائے کے حقوق ادا کرنے والا جو ہے یہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، یہ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔
اور ایک جگہ فرمایا، بڑی قابل غور بات ہے، ساری قابل غور باتیں ہیں، فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بندوں کے معاملات میں سب سے پہلے قیامت کے دن جو معاملہ پیش ہوگا وہ دو ہمسایوں کا جھگڑا ہوگا۔ اب یہ ہوگا کہ جس نے بھی زیادتی کی ہوگی وہ پھنس جائے گا، شرمندہ ہوگا، وہ شرمندہ ہوگا، اسے جواب دینا ہوگا، حساب دینا ہوگا۔ ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا کہ برا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے پڑوسی کی نسبت اچھا کہتے سنو تو یہ سمجھو کہ اچھا کر رہے ہو، اور جب برا کہتے سنو تو سمجھو کہ برا کر رہے ہو۔ یعنی اگر کسی کا ہمسایہ یہ کہہ دے کہ یہ بندہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی اچھا سمجھے، اور اگر کوئی بندہ کہہ دے، ہمسایہ کہہ دے کہ یہ برا ہے تو یہ واقعی برا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کا خیال رکھتے ہوئے، ہمسائے کا احساس دلاتے ہوئے، ہمدردی اور بھائی چارہ قائم کرنے کا سبق دیتے ہوئے فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب تم گوشت کا شوربہ پکاؤ تو اس میں ذرا پانی زیادہ ڈال دو اور اپنے ہمسایوں کی بھی خبر لو، ہمسایوں کو بھی دو۔ یعنی یہاں تک کہ اگر یہ تو ارشاد فرمایا کہ شوربہ یعنی سالن زیادہ، تو اگر کسی کے پاس طاقت ہے، اللہ نے مال زیادہ دیا ہوا ہے، وہ اچھا اور اعلیٰ قسم کا کھانا اگر پہنچائے گا، سنت بھی پوری ہوگی، ثواب بھی پورے نمبر ملیں گے، فرسٹ پوزیشن حاصل ہوگی۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ دو عورتیں جن میں سے ایک رات بھر نماز پڑھا کرتی، دن کو روزے رکھتی اور صدقہ بھی بہت زیادہ کرتی، بہت زیادہ صدقہ و خیرات بھی کرتی، مگر اپنے ہمسایوں کو اپنی تیز زبان کے باعث تنگ بھی کیا کرتی تھی۔ لوگوں نے اس عورت کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی نیکی نہیں اور یہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دوسری عورت کا ذکر کیا جو صرف نمازیں پڑھتی تھی اور معمولی صدقہ کرتی، مگر کسی کو تکلیف نہ پہنچاتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی کو جو تکلیف نہیں دیتی یہ عورت جنتی ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، مسلمان عورتوں، کوئی ہمسایہ اگر اپنے ہمسائے کو ہدیہ دے یا صدقہ بھیجے تو اس کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ وہ بکری کی ایک کھری ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی امیر آدمی ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، جو بندہ اس سے پسند نہ ہو، اس کی کوئی چیز بھی پسند نہیں آتی، تو فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کرنا۔ بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، وہ سادہ کھانا، سادہ کوئی چیز ہوتی ہے تو اگر وہ تحفے کے طور پر کسی کو دیں تو بالکل دل کے ساتھ اسے قبول کر لینا چاہیے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ یہ نہیں کہ اس سے پہلے ہی غربت کی چکی نے پسا ہوا ہو اور اوپر سے اور زیادہ اسے جو ہے وہ جالس کیا جائے، جلایا جائے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے تحفے کو قبول کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کتنے ہی پڑوسی اپنے پڑوسیوں کو پکڑے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے ہم پر بھلائی کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ کتنی مشکل بات ہوگی، کتنا مسئلہ ہوگا، کتنا ہی جو ہے وہ کتنی مصیبت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دین اترا، جو اسلام ہمیں ملا، اس اسلام نے تو یہی کہا ہے کہ ہمسائے کو کبھی تکلیف نہ دو،
ہمسائے کا خیال رکھو، جب اسے ضرورت پڑے کسی چیز کی تو اس کی ضرورتوں کو پورا بھی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ صحابہ کرام کس طرح اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ گوشت اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا اور 1 درہم کا لے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جابر کیا تم اپنے پڑوسی یا رشتہ دار کو چھوڑ کر اپنے پیٹ بھرنا چاہتے ہو؟ کیا قرآن پاک کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 20 بھول گئے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بکری ذبح کروائی۔ خادم ابھی تک اس کی کھال ہی اتار رہا تھا کہ آپ نے اس سے کئی بار تاکید فرمائی کہ بھائی ہمارے یہودی پڑوسی کو گوشت ضرور دے آنا۔ قابل غور بات ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک یہودی پڑوسی ہے، یہودی کو گوشت ضرور دے کے آنا۔ خادم نے عرض کیا حضرت اس کی تاکید آپ نے کتنی مرتبہ فرمانی ہے؟ کتنی مرتبہ یہ بات فرمائیں گے؟ ایک بار جب آپ نے فرما دیا تو تعمیل ضرور ہوگی، یہ حکم جو ہے وہ پورا کر دیا جائے گا، بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا برخوردار تمہیں کیا معلوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کا حق ادا کرنے کی کس قدر اور کتنے پرزور طریقے سے تاکید فرمائی ہے، اور میں نے یہ گمان کیا شاید وہ ہمسایہ کو وارث قرار دے دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمسائیگی کا حق ادا کرنے میں ذرہ بھر کوتاہی نہ برتتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا رحماء بینہم کہ وہ آپس میں بڑے ہی رحم دل تھے، بہت زیادہ رحم دل تھے۔ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ پڑوسیوں کا ایک حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہمسائے کا حق صرف یہی نہیں کہ اسے ستایا نہ جائے بلکہ اس کے ساتھ احسان بھی ضروری ہے۔ نہیں کہ کسی کو تنگ نہیں، کسی کو چھیڑو نہ، بھلا نہیں کرنا تو چھیڑنا نہیں، بھلا کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، امداد اور تعاون بھی کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا پڑوسی مدد کا محتاج ہو تو یوں اس کی مدد کرو، اور قرض مانگے تو قرض دو، محتاج ہو تو فوراً اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ پڑوسی کی مدد اور تعاون کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب پڑوسی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ تحائف بھی دو، اور عزت اور ناموس اس کے بارے میں بھی، اس کی حفاظت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے، لیکن سب سے بدکاریوں میں سے بدتر بدکاری یہ ہے کہ کوئی اپنے ہمسائے کی پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے۔ حضرات محترم، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکان کی دیوار اتنی بلند کرنا کہ ہمسایہ کو رکاوٹ کی وجہ سے تکلیف ہو، اس چیز سے منع فرمایا۔ باورچی خانہ یا کسی بھی طریقے سے کسی قسم کی بھی کوئی بھی تکلیف جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے، اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اور پھر جو ہے اثار و قربانی والا جذبہ ہونا چاہیے۔
پھر جو ہے معاشرہ ایک زبردست اور اسلامی معاشرہ قائم ہو سکے گا جب تک کہ ہر بندہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا رہے گا، اور یہ ایسی لڑی پروئی جائے گی کہ یہ لڑی جو ہے یہ آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت میں بھی اکٹھے جائیں گے۔ ایک شجر محبت کا ایسا لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔